ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق اللہ العلی العظیم. آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماجد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد عیسوی تقویم انگلش کیلنڈر کے سال کی آخری شام ہے اور آپ اگلی صبح نئے عیسوی سال کا سورج پائیں گے انشاءاللہ. ملواکی میں پہلی مرتبہ خطاب کے لیے آیا ہوں. شکاگو تک تو آیا تھا لیکن اس شہر میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. محترم سلیم صاحب اور ان کے تمام ساتھی جس نے بھی اس میں حصہ لیا ہے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے محبت سے یاد کیا اور آپ لوگ جتنے بھی دور و قریب سے حضرات و خواتین آئے، اللہ تعالی آپ سب کو ایک ایک قدم پر ایک ایک لمحے پر اجر عطا فرمائے. آپ نے فلائر دیکھا ہوگا، اس پہ 2 موضوع ہیں اور تقریر ایک ہے. حالانکہ وہ دونوں الگ الگ موضوع ہیں اور ان کی تفصیل میں جاؤں تو ایک ہفتہ بھی بیان کرتا رہوں تو بیان پورا نہ ہو، لیکن مختصر سے وقت میں کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں، کوئی مجھے بتائے کہ مسلمان کے معنی کیا ہے، کیا کوئی بتائے گا؟ اسلام مصدر ہے، اس کے معنی ہے گردن نہادن، گردن رکھ دینا. تو مسلمان کے معنی ہے گردن رکھ دینے والا. آپ بھی اگر ریپیٹ کر لیں گے یاد ہو جائے گا. مسلمان کے معنی گردن رکھ دینے والا، جس کو آپ انگلش میں کمپلیٹ سبمیشن کہتے ہیں، سراپا تسلیم و رضا. اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، اف بٹ اگر مگر نہیں، بلکہ سر رکھ دیا کہ قبول ہے. جب یہ بات ہم نے جان لی کہ مسلمان سراپا تسلیم و رضا ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی مسلمان یہ نہیں پوچھے گا کہ نماز کیوں فرض ہے، روزہ کیوں رکھنا ہے، زکوٰۃ کیوں دینی ہے، حج کیوں کرنا ہے. کیوں کہ مسلمان تو کہتے ہی اس کو ہیں، اس کے بعد
کوئی مسلمان یہ نہیں پوچھے گا کہ نماز کیوں فرض ہے، روزہ کیوں رکھنا ہے، زکوٰۃ کیوں دینی ہے، حج کیوں کرنا ہے۔ کیوں کہ مسلمان تو کہتے ہی اس کو ہیں جس نے گردن رکھ دی ہے۔ اللہ کا حکم، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے، اور اس سے ہم بھاگ سکتے نہیں۔ اللہ تعالی کو کوئی ضرورت نہیں ہے بندے عبادت کریں یا نہ کریں۔ آپ اس کو سجدہ کریں گے، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کوئی نہیں کرے گا تو کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سجدہ کرنے والا، عبادت کرنے والا اپنی جھولی بھرتا ہے۔ آوازیں آئیں سبحان اللہ کی۔ اس سبحان اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ تو کیا اللہ ہمارے کہنے سے پاک ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو پاک ہے، خود سے پاک ہے، مگر ہمیں حکم دیا کہ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر نماز کے بعد کہو، سوتے وقت کہو، چلتے اٹھتے بیٹھتے کہو، تسبیح کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ تو اللہ تو پاک ہے، ہم نہیں کہیں گے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر حکم دیا کہو۔ کیوں اے بندے تو بار بار مجھے پاک کہہ رہا ہے، آ تجھے گناہوں سے پاک کر دو۔ جھولی ہماری بھری جاتی ہے، ہم نوازے جاتے ہیں، ہم پر مہربانی ہوتی ہے۔ یہ محفل سجائی میلاد شریف کی یا 11ویں شریف کی، تو ہم نبی پاک پر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ ان کا ذکر کر کے اپنی جھولی بھر رہے ہیں۔ عنوان 2 ہیں، اگر ڈیٹیل میں جاؤں بڑا ٹائم لگ جائے، میں بہت شارٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ میلاد، پلیز ایوری ون سے ونس، عربی زبان کا لفظ ہے میلاد۔ اس کے معنی پیدائش، جنم، برتھ۔ آپ کے ہاں ولادت ہو، پیدائش ہو، ہاسپٹل والے یا آپ کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ والے برتھ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ آپ آج بھی چلے جائیں، پوری عرب دنیا میں اس برتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر عربک میں کیا لکھا ہوگا؟ شہادہ میلاد۔ برتھ سرٹیفکیٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شہادہ میلاد۔ تو میلاد کے معنی پیدائش، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیدا بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ خدا پیدا ہونے سے پاک ہے، اس کی شان لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، تو وہ پیدا ہونے سے پاک۔ تو پیدائش منا کر نبی کی یہی اعلان کرتے ہیں کہ ہم نبی کو خدا نہیں مانتے، خدا کا بندہ مانتے ہیں۔ اگر ان کو بندہ نہ مانتے تو میلاد نہ مناتے۔ تو اگر کوئی میلاد منانے کو شرک کہے تو اس کو میلاد کے معنی ہی معلوم نہیں ہے۔ یہ چیز تو شرک کی جڑوں کو کاٹتی ہے۔ تو میلاد منانا تو اور زیادہ ضروری ہو گیا، تاکہ پتہ چلے کہ ہم نبی کو خدا نہیں مانتے، اس کا بندہ مانتے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ عرض کروں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والے، میلاد شریف کی محفلوں میں جانے والے، میلاد پاک کے حوالے سے چراغاں کرنے والے، جھنڈے لگانے والے، جلوس نکالنے والے، ریلی جس کو آپ کہتے ہیں، یا پروسیشن، یہ سب جو کچھ کیا جاتا ہے، اس کا ثبوت قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے۔
مجھے ایک بات کہنے دیجئے، میلاد سے روکنے والے، میلاد پاک کے حوالے سے چراغاں کرنے والے، جھنڈے لگانے والے، جلوس نکالنے والے، ریلی جس کو آپ کہتے ہیں یا پروسیشن، یہ سب جو کچھ کیا جاتا ہے اس کا ثبوت قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے ایک بات کہنے دیجئے، میلاد سے روکنے کی، میلاد سے روکنے کی کچی دلیل بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میلاد سے روکنے کی سبحان اللہ۔ پکی تو کیا کچی دلیل بھی کسی کے پاس نہیں، اور الحمدللہ ہم میلاد منانے والوں کے پاس منانے کی ایک نہیں سینکڑوں پکی دلیلیں موجود سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ کتابوں میں کتنی پرنٹ ہو چکی ہیں، اب تو انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے۔ خود میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اسلام کی پہلی عید، اردو انگلش دونوں میں، میرے نام سے جو ویب پیج ہے اس پہ موجود ہے۔ آئیے اس حوالے سے کچھ باتیں۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی، پارہ نمبر 16 پارٹ 16 چیپٹر مریم، سورہ مریم۔ اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا۔ نبی کے برتھ ڈے پر اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ یوم کا لفظ موجود، ولدہ کا لفظ موجود، اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر نبی کا برتھ ڈے امپورٹنٹ نہیں تو اللہ نے اس دن پر سلام کیوں بھیجا؟ سبحان اللہ، سوال سبحان ہے۔ اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم۔ اللہ تعالیٰ کا اس دن پر سلام بھیجنا واضح کرتا ہے کہ وہ دن عام دن نہیں ہے بلکہ خاص دن ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ ابراہیم قرآن میں ہے، اس میں آیت ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ سارے دن تیرے ہیں، ساری راتیں تیری ہیں، قرآن میں یہ فرمانا کہ لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، تو یہ اللہ کے دنوں سے مراد کون سے دن ہیں؟ تو 1400 سال میں لکھی جانے والی کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت ابن عباس حضور کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، ان سے لے کر آج تک ہر ایک تفسیر میں یہی ہے کہ اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن جن میں اللہ نے لوگوں پر انعام فرمایا۔ ہمیں قرآن سے پتہ چل گیا کہ جن دنوں میں اللہ نے لوگوں پر خاص انعام فرمائے وہ اللہ کے دن، اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لوگوں کو وہ دن یاد دلاؤ، ان کو مینشن کیا جائے، بار بار ان کو ریمائنڈ کروایا جائے۔ تو اب میرا سوال آپ سب سے، آپ سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار، بتائیے نبی سے بڑا انعام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ خود اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے پیارے اگر تجھے نہ بناتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ وہ رب ہوتا مگر رب ہو کر ظاہر نہ ہوتا، تو ہمیں تو رب بھی ملا ہے تو نبی کی برکت سے ملا سبحان ہے۔ اللہ۔ ابھی میں نے کہا نا میں اس میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں گا بڑا وقت، چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اللہ کو کیسے جانتے ہیں؟ نبی کے یہ تو جواب آپ نے مجھ سے سن لیا، لیکن کوئی یہ کہے کہ میں نبی کو نہیں ویسے اللہ کو جانتا ہوں، تو بتائے کیسے جانتا ہے؟
اگر کوئی کہے کہ میں قرآن سے جانتا ہوں تو قرآن کہاں سے ملا ہے؟ اللہ سبحان اللہ کوئی کہے کہ میں اسلام سے جانتا ہوں تو اسلام کس کا نام ہے؟ سبحان اللہ جو نبی نے کہہ دیا وہ اسلام ہے، جو کر کے دکھا دیا وہ اسلام ہے۔ سبحان اللہ کوئی کہے کہ میں زمین و آسمان موسموں سے اللہ کو جانتا پہچانتا ہوں تو اللہ خود فرما رہا ہے وہ نبی کو نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا۔ تو ہم ذات نبی کو نکال کر اللہ کو جاننے پہچاننے کا دعویٰ کر سکتے نہیں۔ We came to know اللہ سبحانہ و تعالی through holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں آپ جتنے بیٹھے میں آپ سے پوچھوں قرآن میں توحید کا وننس آف اللہ کہاں بیان ہے؟ تو آپ کو ساری آیتیں یاد نہ ہوں آپ فوراً کہیں گے قل هو اللہ، آپ فوراً کہیں گے قل هو اللہ احد۔ قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے هو اللہ وہ اللہ احد ایک ہے۔ اگر آپ سینٹنس دیکھیں هو اللہ احد یہ پورا سینٹنس ہے، یہ قل شروع میں کیوں لگا ہوا ہے؟ هو اللہ احد بات پوری ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، مگر یہ قل کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک، کیونکہ صرف اتنا ہوتا هو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے تو کوئی سوال کر سکتا تھا وہ اللہ کون اللہ؟ تو اسی کا جواب ہے وہ اللہ جس کا پتہ مصطفیٰ نے بتایا۔ نبی کے بتائے بغیر ہم اللہ کو جاننے پہچاننے کا دعویٰ کر سکتے نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت۔ بے شک قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آنکھیں نعمت، دانت نعمت، زبان نعمت، کان نعمت، ہاتھ نعمت، پوری باڈی نعمت۔ کتنی نعمتیں اندر باہر دیکھیں، زمین نعمت، پھر زمین سے کتنی نعمتیں مل رہی ہیں، ہوا نعمت، فضا نعمت، پوری کائنات نعمت، سورج چاند ستارے سیارے نعمت۔ مگر اللہ کسی نعمت کو دے کر یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے بڑا احسان کیا تم پر، تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، تمہیں زمین دی، ہوا دی، پانی نہیں۔ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے بڑا احسان فرمایا مومنوں پر، کب؟ جب ان میں اپنے شان والے رسول کو بھیجا۔ تو مجھے پتا چل گیا کہ میرا نبی تمام نعمتوں کی اصل ہے، بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے، جڑ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ جس دن نعمت فرمائے، اللہ فرما رہا ہے وہ دن لوگوں کو یاد دلاؤ، اور میں کہوں نہیں وہ بدعت ہے تو میں اللہ کے حکم کو بدعت کہوں تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی، سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے لوگوں کو یاد دلاؤ۔ اب مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہجرت فرما کر مائگریٹ کر کے مکہ سے مدینہ آئے۔ مدینہ میں رہنے والے یہودی 10 محرم کا عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ بخاری میں حدیث موجود، حضور نے ان سے فرمایا تم یہ عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، تو ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے تم جانو تمہارے کام، نہیں، فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ کی خوشی منانے کا۔ سبحان اللہ۔ فصامہ وامر بصیامہ، حضور نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کو حکم دیا تم بھی رکھو۔ سبحان اللہ۔ اگر دن منانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا اسلام میں تو نبی نے کیوں کیا؟ اللہ سوچنے کی بات ہے۔
حضور حکم دے رہے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی خوشی منائیں، خود رو رکھا، دوسروں کو حکم دیا، فرمایا یہ 1 دن کا رکھیں، ہم 2 دن کا رکھیں تاکہ ان سے فرق ہو جائے، مگر دن منایا یا نہیں منایا؟ قرآن سے بھی ثابت ہو گیا، حدیث سے بھی ثابت، تو دن منانا غلط نہیں ہے، اور سرکار کا میلاد بلا شبہ اس کائنات پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کا شکر کریں یا نہ کریں؟ اب قرآن سے پوچھیں، قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ مجھے بیٹا ملے میں چرچا کروں، عہدہ ملے چرچا کروں، مال ملے چرچا کروں، کوئی فتویٰ نہیں، تو سب سے بڑی نعمت ملی ہے تو چرچا کیوں نہ کریں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ غوثیہ، فیضان علماء اہل سنت۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت، اور اللہ فرماتا ہے چرچا کرو نعمت کا، چرچا کریں تو کوئی کہے کہ نہیں یہ تو غلط ہے، تو میں اللہ کا حکم مانوں یا اس کا مانوں؟ مسلمان تو کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کے حکم کے سامنے گردن رکھ دیتا۔ میں نے بیس یہی بنائی، تو پتہ چلا کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا خود رب کا حکم ہے۔ اگلی آیت پڑھیں، اللہ فرماتا ہے قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ۔ اور آگے کیا فرمائے؟ ہوا خیر مما یجمعون، وہ جو مال جمع کر کے رکھتے ہو خوشی منانے پہ خرچ کرنا اس سے بہتر ہے۔ خود اللہ فرما رہا ہے، یہاں سے پتہ چلا خوشی مناتے ہوئے خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہے، قرآن بتا رہا۔ اچھا، ذکر میلاد، میلاد کا بیان، پیدائش کا بیان، آپ تو نبی کی بات کر رہے ہیں، آپ کا میلاد قرآن میں؟ ہر انسان کا میلاد بیان ہوا یا نہیں؟ پانی کی ایک بوند سے لے کر پورا انسان کیسے بنا اللہ نے سب قرآن میں بیان کیا۔ پھر حضرت آدم کا میلاد، حضرت حوا کا میلاد، حضرت ابراہیم کا میلاد، حضرت موسیٰ کا میلاد، حضرت مریم کا میلاد، حضرت عیسیٰ کا میلاد قرآن میں بیان ہوا۔ تو یہ کہیں کہ میلاد کا بیان نہیں تو قرآن ذکر میلاد سے خالی نہیں ہے، بھرا ہوا ہے، اور اللہ اس کے لیے فرما رہا ہے رب کی نعمت کا چرچا کرو، تو نبی پاک کی آمد سب سے بڑی نعمت، تو اس کا چرچا بھی سب سے زیادہ ہوگا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس دن، جس تاریخ میں، ڈیٹ میں، ڈے میں، وہ بڑا مبارک تھا، وہ سال بھی بہت مبارک تھا، وہ ڈیٹ بھی بہت مبارک تھی، وہ ڈے بھی بہت اچھا تھا، مگر اب ہر سال تو نبی پیدا نہیں ہوتا، تو تم ہر سال کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا اس کا جواب بھی قرآن سے لے لو۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو، قرآن کو، قدر والی رات میں اتارا۔ ہر سال شب قدر ہم مناتے ہیں، کوئی مجھے بتائے کہ کیا ہر سال قرآن اترتا ہے؟ نہیں، ایک شب قدر میں اترا، قیامت تک اس کو قدر والی رات بنا گیا۔ میرا نبی بھی ایک ہی بار پیدا ہوا، مگر جس تاریخ میں ہوا اس کو قیامت تک کے لیے عید بنا گیا۔ آپ کو عید کا لفظ بھی قرآن سے سنا دو، قرآن میں عید کا لفظ بھی آیا ہے، سورہ مائدہ۔ اللہ فرماتا ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، یہ عید کا لفظ سنا رہا ہوں آپ کو قرآن، تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا۔ حضرت عیسیٰ دعا کرتے ہیں اے اللہ
اے ہمارے پالنے والے، ہمارے رب، آسمان اونچائی کو کہتے ہیں، اونچائی سے، ہائٹ سے ہم پر مائدہ آپ کا فوڈ میٹ، ٹیبل کلاتھ جس پر پکے پکائے کھانے موجود ہوں، آسمان سے ہم پر اتار، تکون لنا عید، تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، صرف ہمارے لیے نہیں، لے اولنا و آخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی بعد والوں کے لیے بھی۔ اللہ کی نعمت کے اترنے کے دن کو حضرت عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں یا اللہ اس کو عید بنا دے، تو پتہ چلا نعمت کے اترنے کا دن کون سا دن ہے؟ عید کا دن۔ اب مجھے بتائیے، مائدہ پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان بڑی نعمت ہے یا میرا نبی بڑی نعمت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو حضرت عیسیٰ نہ ہوتے، نہ دعا کرتے، نہ مائدہ اترتا۔ آج تک عیسائی سنڈے کا دن مائدہ اترتا، آج تک عیسائی سنڈے کا دن منا رہے ہیں، ایوری ویک منا رہے ہیں، ان کے پہلے بھی اور آج تک چل رہا ہے، تو ہم نبی کی آمد کے دن کو عید کیوں نہ بنائیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ جو لوگ اس پر توجہ نہیں کرتے ان کو شاید خوشی سے دلچسپی نہیں ہے۔ جس کو نبی کے آنے کی خوشی ہے وہ نبی کے آنے کے دن کو عید کہتا ہے۔ اچھا، اور سن لیجئے، صحیح حدیث سنا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی ملتا ہے اور مل کر کہتا ہے کہ تم پر ایک ایسی آیت اتری ہے، اگر ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ یہودی کہہ رہا ہے تم پر ایسی آیت اتری ہے، اگر ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ تو یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس کو عید بنا لیتے۔ تو حضرت عمر آگے سے یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہمارے پاس 2 عیدیں ہیں، عید الفطر عید الاضحیٰ، نہیں، فرمایا جس دن یہ آیت اتری ہماری 2 عیدیں تھیں، جس دن یہ آیت اتری ہماری 2 عیدیں آلریڈی تھی۔ کون سی؟ ایک جمعہ، دوسرا یوم عرفہ، حج کا دن۔ حالانکہ عرف عام میں کامنلی اس کو آپ عید کا دن نہیں کہتے، مگر حضرت عمر کہہ رہے ہیں، حدیث میں بیان ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کو خاص دن ہو تو اس کو عید کہنا غلط۔ ابھی وہ کیا نام تھا، یاسین صاحب؟ ابھی تو آپ کے سامنے میاں محمد بخش صاحب جن کو رومی کشمیر کہتے ہیں، ان کا کلام وہ کہہ رہے تھے نا، میلہ 4 دن کا ہے، جس دن پھر ملو گے عید منائیں گے۔ آپ کے سامنے وہ شعر پڑھ کے گئے ہیں ابھی۔ تو میں نے صرف یہ بتانا ہے، آپ تو دوست کی دید کو عید کہہ دیتے ہیں، میں نبی کی آمد کو عید کیوں نہ کہوں؟ تو حضور جس دن تشریف لائے وہ سب سے بڑی عید کا دن ہے، چھوٹی عید کا دن نہیں بلکہ بڑی عید کا دن ہے۔ کچھ لوگ اس کو عید مانتے نہیں، جب مانتے نہیں، مناتے نہیں، اور محبت والے جھنڈے لگا لیتے، چراغاں کر لیتے، خوش ہوتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا اپنی آواز میں شعر سناؤں۔ محبت والے وہ تو دوسرے نہیں مناتے، نہ منائے ان کی مرضی، جن کو خوشی ہے وہ کہتے ہیں عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ یا
सल्ले अला का मतलब हर तरफ दुरूद व सलाम पढ़ा जाए। नारे सल्ले अला की धूम है, वजद में सारा जमाना आ गया, वजद में सारा जमाना। ये सबसे बड़ी ईद है। कुछ लोग कहते हैं इस्लाम में 2 ईदें हैं, ईद उल फितर और ईद उल अधा। ये तीसरी ईद, ईद मिलादुन नबी कहाँ से आ गई? तो मैंने इसका जवाब दिया है, ये इस्लाम की तीसरी ईद नहीं, ये इस्लाम की पहली ईद है। ये ईद ना होती तो कोई और ईद भी ना होती, ना कोई ईद मनाने वाला होता। आइए एक एतराज और, कहते हैं जी असल तारीख 9 रबीउल अव्वल है पैदाइश की, 12 तारीख तो वफात की है। इस दोनों के जवाब आपको देता हूं। जो ये कहते हैं कि 9 तारीख है रबीउल अव्वल की पैदाइश की, मैंने कहा चले आपके पास प्रूफ होगा, कोई रेफरेंस होगा, आप 9 को मना लिया। भाई आपके नजदीक 9 है तो आप 9 को मनाएं, या हमें लिख कर दे दें कि तुम लोग 9 को मनाओगे तो हम फतवा नहीं लगाएंगे। 2 बातों में से तो एक बात मान लीजिए ना, कि अगर आप हमें रोकना चाहते हैं डेट का डिफरेंस डाल के, तो हम रुकने वाले मिलाद तो हम मनाएंगे, क्योंकि मिलाद मनाना अल्लाह की सुन्नत है। मैं उसका भी प्रूफ इंशाअल्लाह आपके सामने रखूंगा कि सबसे पहले मेरे नबी का मिलाद मेरे रब ने मनाया। उसका भी प्रूफ आपको हदीस से ही दूंगा। पहले मेरे नबी का मिलाद मेरे रब ने मनाया। उसका भी प्रूफ आपको हदीस से ही दूंगा, इधर उधर से नहीं। तो जो ये कहते हैं 9 तारीख है तो कभी 9 को मना लो। हम तो सिर्फ 12 को नहीं मनाते। बताइए आज क्या 12 रबीउल अव्वल है? मगर हम मिलाद मना रहे हैं, हम तो रोज मनाते हैं, सारा साल मनाते हैं और मनाते इंशाअल्लाह। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही बात 12 तारीख को वफात का कहने वाले, वो जरा सुन लें। अगर आपके पास भी कोई डाउट है तो क्लियर कर लें। कहते हैं पुराने लोग इसको 12 वफात का महीना कहते थे। मैंने कहा नहीं जानते थे, भूल से कह देते थे, अल्लाह उनको माफ करे। अब अगर कोई कहे तो हम उसको मना करेंगे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये मीलाद शरीफ का महीना है। कहने लगे नहीं 12 तारीख वफात की है। एक सिंपल से कॉमन मैन को, ले मैन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि देखो उस दिन हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का दुपट्टा आंसुओं से भीगा हुआ था। सहाबा गम के मारे अपने सर दीवारों से मार रहे थे, इतना सदमा था, सब रो रहे थे। तुम्हें नबी की वफात की खुशी है, तुमने लाइट लगाई है, झंडे लगाए हैं, खुशियां मना रहे हो, तो तुम्हें नबी की वफात से खुशी? वो आम आदमी जानता नहीं है, डर जाता है कि ये जो कह रहा है अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत बुरी बात होगी कि उस दिन हुजूर की वफात हुई और मैं खुशियां मना रहा हूँ, तो वो डर जाता है। ये बात वो उससे कहते हैं, हमसे नहीं कहते। हमसे कहें तो हम जवाब पेश करें। भाई अगर कहनी है तो मुझसे कहो ना, फिर मैं बता दूं आपको कि रियलिटी क्या है। लेकिन वो उससे कहते हैं, वो डर जाता है। फिर वो आता है हमारे पास तो हम उसको बताते हैं कि उनकी ये बात दुरुस्त नहीं है। अब मैं इसके 3-4 जवाब आपको दे देता हूँ ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। ये मेरा पहला जवाब ऐसा है कि इसके बाद किसी जवाब की ज़रूरत नहीं, मगर मैं मज़ीद जवाब इंशाअल्लाह दूंगा। मेरा पहला जवाब ये है कि वफात की खुशी या गम वो मनाएं जिसके मर गए।
میرا نبی تو زندہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ میرا نبی زندہ ہے وفات کی خوشی یا غم وہ منائے جس کے مر گئے، ہمارا نبی تو زندہ۔ سبحان اللہ اب حیات النبی پورا ایک ٹاپک ہے، مگر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ میں سے کسی نے نماز جنازہ کبھی پڑھی؟ پوچھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کہیں ہم نے فرض نماز نہیں پڑھی تو فرض کفایہ کے در سے پڑھیں گے۔ ایسے بھی ہے نا، کیونکہ نمازی بڑی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں 8 کے، وہ 8ویں دن جمعہ پڑھتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ٹھاٹ کے، موڈ آیا تو پڑھ لی، نہیں آیا تو نہیں پڑھی۔ ایک ہوتے ہیں 360 کے، وہ سال کے سال عید پڑھتے ہیں۔ اور کچھ ہوتے ہیں کاٹ کے، کاٹ چارپائی کو کہتے ہیں، وہ صرف جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو نماز ہمیں پابندی سے پڑھنی چاہیے۔ آپ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہوگی۔ اب میں سوالی ہوں اور آپ یوں سمجھیے کہ میں 2 منٹ کے لیے آپ سب کو مفتی بنا رہا ہوں، only for 2